سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشرف احمد رضا خان، اللہ تعالیٰ آپ کے روزہ انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک بندے نے اعتراض کیا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو آپ تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں، آپ تو یہ کہتے ہو حضور ہی دینے والے ہیں۔ ذرا جملے پر غور کرنا پھر بات سمجھ آئے کہ آپ تو کہتے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تو پھر کہتے ہو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہ کا ذکر ہی نہیں، آپ تو نبی سے مانگتے۔ تو ایک بندہ خدا نے اصل میں علم ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے، علم کے بغیر تو بندہ اندھیرے میں تاریکیات میں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے بات سمجھ آ رہی ہے، بات اس طرح نہیں ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہ بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کے لیے بھی منہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے دینے والے ہوتے ہیں، ہم اگر ایم پی اے کے پاس بھی جائیں تو کہتے ہیں یار گاؤں کے کسی بڑے آدمی کو لے کے جاؤ تاکہ جس کا منہ ہو کہ وہ ایم پی اے سے مانگ سکے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ میرے سر بھائی پوری کے لیے 6 مہینے ہو گئے، بیچارے پتہ نہیں کس کس کو لے کے جا رہے ہیں، اور غریبوں کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ان کو کیا دیں، خود بیچارے مانگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں بھائی 2-4 بندے ہو کے جاؤ، کوئی منہ لے کے جاؤ کہ ایم پی اے ہمیں کوئی چیز دے دے۔ بابا بات یہ نہیں ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن دینے کو منہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے اللہ، لیکن دینے کو کیا چاہیے، منہ۔ بولو کیا چاہیے، منہ۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیش کیا ہے نا، اللہ سے لینے کے لیے اب سب سے خوبصورت جو چہرہ ہے وہ میرے نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں منہ دینے والا ہمارا نبی۔ یہ مطلب ایسے ہے، اے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دیتا اللہ ہی ہے لیکن دینے کو اللہ کی بارگاہ میں لینے کے لیے جو منہ میرے نبی نے پیش کیا ہے وہ ایسا لیا ہے کہ کل کائنات کے لیے کافی ہے۔ اے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
موت المبارک کے خوبصورت لمحات ہے نہیں خوبصورت، تو دعا کرو اللہ نے مزید خوبصورت عطا کرنے کا ہمیں موقع نصیب فرمائے. محبت سے، شوق سے، لگن سے اور زبان سے اللہ کا ذکر سبحان اللہ بولتے رہا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ذکر ہے، تاکہ جمعہ کی یہ خوبصورت گھڑیاں مزید خوبصورت ہو جائیں اللہ کے ذکر سے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل، اے پیارے مصطفیٰ آپ فرما دو، محبوب آپ فرما دو، قل حبیب آپ فرما دو ان سے، اپنی امت سے، یا عبادی الذین، اے میرے بندوں میں وہ لوگوں، یا عبادی الذین اسرفوا، بندوں میں وہ لوگ جنہوں نے اسراف کیا، غلطیاں کی، خطائیں کی، خطائیں کر کے اپنے جسم کو داغدار کر دیا. ایک تو ہمارے ہاتھ سمجھ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کپڑے پر میل لگ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ گندا ہے، جسم پر ظاہری کوئی گندگی لگ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم گندا ہے. اس کو شریعت نے ظاہری گندگی کہا ہے، یہ تو ظاہر کی ہے. بھائی جو ہم گناہ اور غلطیاں کرتے ہیں اس سے جسم اور دل اندر سے گندا ہوتا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹ بولا دل گندا، غیبت کی دل گندا، غلط سوچا کسی کے بارے میں دل گندا. بھائی سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن دین کی بات سمجھیں، غلط سوچیں گے تو جسم اور دل گندے ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے. حالانکہ آپ غلط سوچ کے کسی کا کچھ کر سکتے، اپنے آپ کو گندا کرنا ہے. لیکن نبی کا دین اتنا پیارا، نبی کا دین اتنا حسین، نبی کا دین اتنا سونا، نبی کا دین اتنا عزت والا، فرمایا میرا امتی اگر اپنے بھائی کے بارے میں صرف سوچے اور اچھا سوچے، سوچ لیا یار، بس صرف بیٹھ کے رات کو سوچ لیا اپنے بھائی کے لیے یہ کروں گا، اس کو لباس پہناؤں گا، اس کا گھر بناؤں گا، اس کے لیے اچھا کھانا پیش کروں گا، اس سے اچھی گفتگو کروں گا، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کروں گا، اچھے کروں گا. حالانکہ کیا نہیں ہے. گندا سوچے گا تو دل گندا، جسم گندا، روح گندی، گناہگار ٹھہرا. لیکن مصطفیٰ کا امتی اگر اپنے بھائی کے لیے سوچے اچھا، کیا نہیں ہے، سوچا ہے، میرا نبی فرماتا ہے سوچنے والے کو بھی اللہ نیکیوں سے نواز دیتا ہے. سوچنے والے کو بھی اللہ نیکیوں سے نواز دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ اتنا خوبصورت مجمع ہے، بھائی سوچنے سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بندہ بیٹھے اور یہ سوچے بھائی کو یہ نقصان دوں گا، یہ نقصان دوں گا، پڑوسی کو یہ نقصان دوں گا، فلاں بندے کے بارے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا. جسم گندا، دل گندا، روح ناپاک، گھر ویران، اولاد ویران. آج کے جمعہ میں اگر یہ سیکھ کے چلے جائیں تو زندگی بھر کے لیے کافی ہے. آج کے بعد کسی کے لیے برا نہیں سوچوں گا، اس لیے کہ برا سوچنے سے خود گندا بن رہا ہوں. اچھا سوچوں گا اس لیے کہ اچھا سوچنے والے کے لیے کائنات کا رب بھی خوش ہوتا ہے، گنبد خضرا کے مکی بھی خوش ہوتے ہیں. جس پر خدا اور رسول راضی ہو گئے اس کی بات کرتے ہیں. لہذا سوچ کو اچھا رکھ لیں، سوچ کو صاف رکھ لیں. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ غلط سوچتے ہیں، گناہگار بنتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. آپ جب غلط سوچتے ہیں تو وہ اپنے لیے جو سوچ رہے ہیں وہ تمہیں ہی ملتا ہے. لہذا غلط سوچ اگر ختم کر لی، اچھا سوچا تو رحمت خداوندی اگر جوش میں آئے تو اس کا کلام یہ کہتا ہے جس کے لیے سوچا ہے اس کو بھی عطا کر دوں گا، جس نے سوچا ہے اس کو بھی عطا کر دوں گا. میرے خزانے میں کبھی تم
لہٰذا آج کے بعد اچھا سوچنا ہے. ہماری سوچیں غلط ہو گئی. ہم نماز میں بھی کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے بھی کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں, چلتے ہوئے بھی کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں. کس کا راستہ بند کرنا ہے, کس کو نقصان پہنچانا ہے, کس کو گرانا, ایسا نہیں ہے. یاد رکھو میں اور آپ کسی کو گرا نہیں سکتے, گرانے والا بھی رب ہے. گرانے والا بھی رب ہے, کنارے لگانے والا بھی رب ہے. لہذا اپنے سارے مجمع سے آپ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, آؤ سوچ کا دائرہ بدل دے. ہو سکتا ہے میرا رب کرم کرے, جس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اس کو بھی میرا مالک عطا کر دے, اور سوچ کے بدلے اللہ تجھے اور مجھے بھی عطا کر دے. اس لیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے نبی کو حکم ہوا, پیارے مصطفیٰ اعلان فرماؤ, قل آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے لوگوں کو بتاؤ, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے امتیوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جسم کو داغدار کر لیا ہے. کپڑا داغدار ہو تو صرف میں لگے, صرف میں بھی پھر قیمتی صرف, ادنا صرف, درمیانہ صرف, اعلیٰ صرف بریز لگاتے ہیں کپڑے کے داغ کو صاف کرنے کے لیے. پتہ نہیں کیا سے کیا کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں, داغ صاف ہو جائے. کپڑا بڑا قیمتی ہے بابا, کپڑا اتنا قیمتی نہیں ہے, کپڑا بازار سے اور مل جائے گا. یہ دل جو میرے اور آپ کے اللہ کا گھر ہے, اور جس دل میں ذکر خدا ہونا چاہیے تھا, جس دل میں ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے تھا, جو خدا مصطفیٰ کی یاد کے لیے بنا تھا, اس کو غلط کام پہ لگا دیا ہے. آپ اس دل کو صاف کر لیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, محبوبہ آپ فرما دو جنہوں نے اپنے جسم کو گناہوں سے داغدار کر لیا ہے. گناہوں کے دبے جم گئے, جس طرح میرے کپڑے پر چمکی ہے اس طرح گناہ بھی دل پر چمکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ ایک جب چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے تو ایک داغ لگ جاتا ہے. نماز چھوٹی ہے تو داغ لگ جاتا ہے, جھوٹ بولا تو داغ اور لگ گیا. کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے سارا جسم داغدار, سارا دل داغدار, دل اب سیاہ ہو جاتا ہے. پھر تو اب اس دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بدکار اور گناہگار لوگوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. ہمیں ترس آتا ہے, اس کو گلا کاٹتے ہوئے ترس نہیں آتا. یا اللہ وہ بھی انسان, میں بھی انسان, فرمایا تیرے دل میں ابھی تک سیاہی نے تیرے دل کو پوری طرح نہیں ڈھانپا. اس وقت کا سارا دل سیاہ ہو گیا. اب اسے کسی کا گلا کٹتے ہوئے بھی دکھ نہیں ہوتا, اور تجھے سنتے ہوئے بھی دکھ ہوتا. جب دکھ ہو تو سمجھ جاؤ رحمت خدا بندی ہے. دکھ ہو کسی بات پر تو سمجھ جاؤ اللہ راضی ہے, اور رنج ہو غم ہو کسی بات پر تو سمجھ جاؤ اللہ راضی ہے. ابھی دل گرم ہے, گناہ کرتے کرتے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ ہی نہیں لگتا. اللہ ایسی نوبت سے بچائے, بولو آمین. آگے بڑھتے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میں اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ اپنی سمجھ کے مطابق یوں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, رب نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دو جنہوں نے گناہ کر کے اپنا جسم گندا کر لیا ہے, گناہ کر کے اپنا دل داغدار کر لیا ہے, اب دل پر سیاہ داغ موجود
خدا بندی ایسا ہے، ہو سکتا ہے آپ خطیب صاحب کے دروازے پہ آؤ تو بچہ کہہ دے وہ چونکہ سوئی رہتے ہیں تو سو گئے، وہ سو گئے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی ناظم، کسی بادشاہ، کسی بڑے کے دروازے پہ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے قاصد آ کے کہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ بابا ایک میرا اور آپ کا رب ہے جس نے اپنے دروازے رحمت پہ یہ کلمہ فرما رکھا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تمہارے رب کی ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کبھی سوتا جو ہے آپ کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا رب نہ سوتا ہے نہ تمہارے رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پیغمبر اپنی امت سے فرما دو جب گناہ کر کے دل سیاہ کر لے گھبرائے نہیں، ہمارے دروازے رحمت پہ آ جائے۔ ہماری رحمت ہر بندے کے واپس آنے کی امید میں ہوتی ہے، ہماری رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ گناہگار کم دروازے پہ آئے گا کہ ہم رحمت فرمائیں گے، تکلیف مشکل تو نہیں۔ اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے میرا بندہ، میرا بدکار، میرا گناہگار ڈر ڈر کے نہ جائے، آدھی رات اٹھے ہمارا دروازہ رحمت کھٹکھٹائے، وہ دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں، مہینے کے 30 دنوں میں، سال کے 12 مہینوں میں، جب بھی ہمارے دروازہ رحمت پہ آئے گا ہمیں موجود پائے گا۔ لہذا شوق کا مجمع ہے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑے۔ گناہگار کو حکم ہو گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے، میری رحمت سے کبھی نا امید۔ میری رحمت تو بندی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، یہ ڈوبا ہوا کب آئے گا ہم کنارے لگائیں گے، سبحان اللہ، اور یہ گندگی میں ڈوبا ہوا کب واپس آئے گا، ہم دیر نہیں کرتے۔ یہ ڈوبا ہوا جب بھی آتا ہے ہم اپنی رحمت کی بدلیوں میں اسے جگہ عطا کر دیتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تیرا رب ہی ہے جو سارے گناہوں کو صاف فرمانے والا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سنا ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اور اتنا کرم فرماتا ہے۔ 1000 سال کا بگڑا ہوا دروازہ رحمت پہ جب بھی آتا ہے اللہ کو موجود پاتا ہے، سبحان اللہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کبھی۔ ایک شخص ڈوبا، سمندر میں ڈوبا، کچھ نہیں ہے پاس، ایک ہاتھ ڈوب رہا، ایک ہاتھ اوپر کیے ہوئے کہہ رہا ہے میں ڈوب گیا، نہ نگڑ، نہ کشتی، نہ جہاز، نہ کوئی انسان، یہ ہاتھ جو دائیں ہاتھ اوپر کر رہا ہوں نا، تیری رحمت کو طلب کر رہا ہوں، تیری رحمت کا منتظر ہوں کہ تیری رحمت مجھے کنارے لگائے گی، وہ کنارے لگ جاتا، کیونکہ کشتیاں کنارے نہیں لگاتی، میرے رب کی رحمت کنارے لگاتی ہے۔ ہاں
جہاز کے نعرے نہیں لگاتے، میرے رب کی رحمت کے نعرے لگاتی ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک ہی ذات ہے جو ہر خطا کو معاف فرماتی ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ بندے کے انتظار میں ہوتا ہے، اذان کے ذریعے آ جائے، نماز کے ذریعے آ جائے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جو فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، توجہ ہے آپ سب کی، جو فقراء مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہے کہ انہیں فقیر بنا دیا ہے؟ وہ نہیں دے سکتا ہوں، اس کے خزانے میں کمی ہے؟ فرمایا میں دے سکتا ہوں، دینا جانتا ہوں، خزانے میں کمی نہیں ہے، بس ان فقیروں کو بھی اسی لیے چھوڑا ہوا ہے یہ صدا لگائے میرا نافرمان ان کی صدا سن کر تھوڑا سا صدقہ دے کر میری بارگاہ میں دوبارہ آ جائے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ کبھی ڈوبتے ہوئے جانور نظر آتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہوئے انسان نظر آتے ہیں، کبھی مانگنے والے نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ نے انسان کو اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے ذرائع بنا رکھے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے لیے کتنے دروازے اس نے کھول رکھے ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ پتہ نہیں اس کا رنگ روپ کیا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اذان بھی بہانہ ہے تاکہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، اقامت بہانہ ہے تاکہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، تکبیر تحریمہ بہانہ ہے تاکہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، اللہ اکبر بہانہ ہے تاکہ ڈوبا رہے، توجہ کرے میں اپنے کام سے اسے بخش دوں۔ یہ سارے بہانے ہیں، لہذا کوئی کسی بہانے کو ہاتھ سے نہ جانے دے، پتہ نہیں کون سا بہانہ پسند آئے اور رحمت ہو جائے، کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، مغموم ہیں۔ میں کس منہ سے اپنے نبی کی بات کروں؟ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ آدم پاک سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی اتنے نہیں روئے ہیں جتنا میرا اور آپ کا نبی میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ کوئی نہیں رویا اتنا کوئی نہیں رویا۔ غار حرا میں میرا نبی رو رہے ہیں، غار ثور میں میرا نبی رو رہے ہیں، معراج کی رات ہے میرا نبی رو رہے ہیں۔ فرمایا سونیا آج رونے کی رات نہیں ہے، سیر کی رات ہے، آج تو خوشیوں کی رات ہے۔ آنسو موٹے موٹے نور کے موتی بن کر رخساروں سے گر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں میرے رب اپنے لیے نہیں گناہگار امت کے لیے رو رہا ہوں، میرے مالک امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میری امت کا کیا بنے گا؟ گناہگار ہے، امت گناہگار ہے، امت نہ سمجھ ہے، بے وقوف ہے، تیری رحمت سے دور ہو گئی، اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ 1.25 لاکھ نبی اتنے نہیں روئے ہیں جتنا میرا نبی روئے ہیں۔ ایک دن غمگین ہے، مغموم ہے، حد سے زیادہ پریشان ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا میرا جبریل جاؤ میرے نبی سے فرماؤ سونا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی جبریل گناہگار امت کے لیے رو رہا ہوں، گناہگار امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ گناہگار امت کے لیے کیوں رو؟ عرض کی میرے مالک امت گناہگار ہے، جو ہی دنیا میں آیا ہوں سر سجدے میں رکھ کے تیری ذات سے پہلی جو بات مانگی ہے وہ میری
سبحان اللہ. اتنا کریم نبی، اتنا رحیم نبی، اتنا مہربان نبی. عرض کی ہے اللہ امت گناہگار ہے اس لیے رو رہا ہوں. جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ نبی امت کے لیے رو رہے ہیں. فرمایا جبریل جاؤ اور فرما دو مرنے سے 1 سال پہلے ساری زندگی گناہ کرنے والا، خطائیں کرنے والا، غلطیاں کرنے والا، مرنے سے 1 سال پہلے اگر میری ذات سے بخشش مانگ لی میں بخش دوں گا. نبی پھر بھی رو رہے ہیں، نبی پھر بھی رو رہے ہیں. جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جبریل وقت زیادہ ہے، فتنوں کا دور ہوگا، امت مسائل کا شکار ہوگی، معیشت کی تباہکاریوں میں گم ہوگی، موت کی فکر تک نہیں ہوگی، سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے، معافی مانگ لی پھر گناہگار ہو جائیں گے. رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے پیغمبر سے فرماؤ سال کا عرصہ زیادہ ہے، مرنے سے 1 مہینہ پہلے جس نے گناہ بخشوا لیے میری رحمت کی قسم ہے اس کو بھی بخش دوں گا. میرا نبی پھر بھی رو رہے ہیں. عرض کی جبریل وقت بہت زیادہ ہے، امت گناہگار ہے. اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی اے اللہ نبی فرماتے ہیں وقت بہت زیادہ ہے. فرمایا میرے پیغمبر، میرے جبریل میرے پیغمبر سے فرما دو مرنے سے 1 دن پہلے جس نے گناہ بخشوا لیے پھر بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دوں گا. 1 دن پہلے سچے دل سے توبہ کر لی پھر بھی بخش دوں گا. میرے نبی پھر بھی رو رہے ہیں. عرض کی جبریل وقت بہت زیادہ ہے. بولو سبحان اللہ. ہم جیسا بھی کوئی خوش نصیب ہے بولو سبحان اللہ. نہ کرو یار اللہ کی رحمت بہت بس ہم اس کی رحمت سے دور ہیں. مسئلہ یہ ہماری پریشانیاں اس کی رحمت سے دوری کی وجہ سے، ہمارے مسائل اس کی رحمت سے دوری کی وجہ سے، ہماری ناچاکیاں اس کی رحمت سے، نااتفاقیاں اس کی رحمت سے دوری کی وجہ سے ہیں. ورنہ وہ بڑا رحیم بڑا کریم ہے. جامعہ فاطمہ الزہرا تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. مہنگائی کا زمانہ ہے آپ خود سمجھتے ہیں. میں اگر اس کے اخراجات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں تو حیران ہو جاؤ کہ بھائی اتنا کام کرنے والے اتنے لاکھ لگ گئے ہیں، لاکھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. پر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا حصہ بغیر کہے ڈال دیا کریں، خوشی سے ڈال دیا کریں. وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا کوئی حصہ اس میں شامل ہو جائے. کیوں کہ وہ عمارت اللہ جانے کتنے 100 سال قائم رہے گی، ہم نہیں ہوں گے، عمارت دے رہی ہو. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے سارے. کل ایک دوست کی بات مجھے سن کے تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن میں سمجھا اس کی سوچ ہی اتنی ہے، میں اس سے خفا نہیں ہوا، بس اس کی بات کے ساتھ بات ملا دی میں نے. تو ہمیں بہت باتیں سننی پڑتی ہیں. لوگ نہ سمجھیں یہاں جابا کی دھرتی کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، میری بیٹی یا میری کسی رشتہ دار کی بیٹی وہاں سے آ کے نہیں پڑھ رہی. ایسے ہی ہے یہ نہیں، آپ لوگوں کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، آپ لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو سوچ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی دل آزاری انسان کو کام سے روک دیتی ہے. ٹھیک ہے بابا بس چھوڑ دو، جس طرح پہلے 100 سال اس سے پہلے کوئی ادارہ نہیں بنا، کچھ نہیں ہوا تو اب بھی رہنے دو. لیکن کچھ ایسے پہلوان دوست بھی ہیں جن کی محبت حد سے زیادہ ہے، تو پھر ذرا ادھر دیکھ کے اس کی رحمت کو دیکھ کے پھر حوصلہ بڑھ جاتا ہے. سوچ کے بات کیا کریں. یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہے. صرف بات کرنی آسان ہے، پر اپنا حصہ اگر آپ نے ڈالنا ہے تو خوشی سے ڈال دیں. جب تک بلڈنگ قائم ہے آپ کا نام اس میں موجود ہے. 50 سال ہے تو 50 سال تک زندہ رہیں گے آپ، مرنے کے بعد بھی. 100 سال یہ بلڈنگ قائم ہے تو پھر آپ زندہ ہیں، اور اگر 500 سال ہے تو آپ زندہ ہیں، کیونکہ آپ کا کام زندہ ہے. لوگ زندہ نہیں رہتے، کام زندہ رہتے. اس لیے شوق سے کیا کریں. پر
آپ جتنی باتیں کریں گے ہمارے گناہ کم ہوں گے، یہ بھی ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ اور ہم تو ہیں بڑے کمزور لوگ، لوگوں نے اللہ کے نبی کو نہیں معاف کیا، آل بیت اطہار کو نہیں معاف کیا، اصحاب محمد کو نہیں معاف کیا، ہماری یہ زندگی کیا ہے؟ اگر ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، مرضی ہے جو آپ کریں، کام سے کام رکھیں، شوق سے کریں۔ اللہ تعالیٰ شوق کے ساتھ دین کی خدمت اور دین سے محبت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن بھی تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اور مہلت ملنی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے فرما دو وہ مرنے سے ایک منٹ پہلے ہوش و حواس میں مانگ لیا پھر بھی بخش دوں گا، نبی پھر بھی رو رہے ہیں۔ اتنا مہربان نبی تو لائے، بدنصیبیاں ہیں ہماری کہ ہم حضور سے دور ہیں، ورنہ وہ کریم نبی، اتنی شان والے نبی جو ہمارے لیے مانگ ہی رہے ہیں، مانگ ہی رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر غم نہ کرو، جبریل میرے پیغمبر سے فرما دو وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، ہوش و حواس میں مرنے کے قریب پہنچ گیا، اعضاء کام نہیں کر رہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، حتیٰ کہ زبان بھی کام نہیں کر رہی، لیکن اب بھی اگر وہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو گیا، میں اپنے کرم سے اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ کی رحمت کا دکھانا بڑا وسیع ہے، اس کی بخشش بڑی وسیع ہے۔ کوشش کریں اس کی رحمت سے جڑے رہیں، اس کی رحمت کو نہ بھولیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ عذاب اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کا اگر ایک چھوٹا سا عمل کتے کو پانی پلانا اگر پسند آ گیا ہے تو بدکار سے ولی بن سکتے ہیں، بدکار سے ولی بن سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اتنا سا ہی جملہ اس کی ذات کو ناپسند آ گیا ہے تو شاہ سے پھر گدھا بن سکتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں اس کائنات میں موجود ہیں، لہذا کوشش کریں، شوق رکھیں، محبت سے دین سے جڑے رہیں۔ یہ سارے بہانے میری اور آپ کی بخشش کے ہیں، چلتا ہوا پانی میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ لہلہاتے درخت میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، 5 وقت مسجد سے اذان میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم حاضر ہوں موجود۔ کوئی ایک بیٹا اللہ کے نام پر دین کے لیے چھوڑ دینا بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، کسی مسجد مدرسے میں اپنی کچھ نہ کچھ رقم اللہ کی رضا کے لیے لگا دینا بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہانے ہیں، اس کی رحمت کو ڈھونڈتے رہے، پتہ نہیں کون سا بہانہ پسند آئے اور وہ اپنی قربت میں جگہ عطا فرما دے۔ لوگوں سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ جو ہے نا، اولیاء اللہ، ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ بات موضوع نہیں ہے، میرا موضوع تو بخشش ہے، لیکن ضمن بات آ گئی ہے میں کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے پاس ہم کس لیے جاتے ہیں؟ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، گناہوں کی بخشش کی طرف رغبت بڑھتی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف رغبت بڑھتی ہے، اس لیے ہم اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم اتنی بات تو سمجھتے ہیں، خوشبو والے کی دکان سے اگر آپ گزر جائیں، خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں خوشبو آ کے رہے گی، اور لوہار کی دکان سے گزریں، آپ لوہار کے وہ اوزار بنائیں یا بنائیں، کپڑے ضرور داغدار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا محفل اللہ والوں کی محفل، اللہ والوں کی محفل میں موجود رہا کریں کچھ دیر۔ آپ اگر اللہ والے بنیں گے نہیں بنیں گے، خوشبو ضرور آئے گی، محفل کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت باقی باللہ ایک اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں، جن لوگوں نے مطالعہ کیا وہ ان کو جانتے ہیں وہ کس درجے کے ولی ہیں۔ باقی باللہ ان کا نام ہے، باقی باللہ، بڑا خوبصورت نام۔ ایک مرید ان کے پاس ہمیشہ آ کے بیٹھتا تھا اور یہ سوال کیا کرتا تھا ان سے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، میرے مرشد کریم، مجھے یہ بتا دو کہ باقی کیا ہے اور فنا کیا ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے، باقی کیا ہے اور فنا کیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ ہمیشہ یہ بات کہہ کے نام دیتے، میرے مرید، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو آپ نے ایسے کرنا ہے، میری جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا اس سے اس کا جواب پوچھ لینا، میں نہیں بتاتا،
بولو سبحان اللہ۔ میں نہیں بتاتا، جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا اس سے بات پوچھ لینا کہ یہ فنا کیا ہے، یعنی ختم ہونے والی کیا چیز ہے اور باقی رہنے والی کیا چیز ہے۔ دراصل وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہر وقت گم سم رہتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ فنا تو یہ جسم ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ بتانا یہ چاہتے تھے، لیکن مرید کو پریکٹیکل سمجھاتے تھے کیونکہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے یہ۔ وقت آ گیا نماز جنازہ، حضرت باقی باللہ کی نماز جنازہ موجود ہے، جسم موجود ہے نماز جنازہ کے لیے، لیکن آپ نے اپنے مریدوں کو وصیت فرمائی ہوئی تھی میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس سے بالغ ہو کر کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ زور کی بات نہیں، عصر کی نہیں، مغرب کی نہیں، فجر کی نہیں، تہجد کی نماز جس سے کبھی زندگی میں بالغ ہو کے قضا نہ ہوئی ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ جنازہ موجود ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن اعلان ہو رہا ہے علماء ہٹ گئے، صوفیاء ہٹ گئے، پیران مزام ہٹ گئے، اس لیے کہ کون ہے جس نے ہوش سنبھال کر کبھی تہجد قضا نہ کی ہو۔ ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں مصیبتیں، ہزاروں غم، ہزاروں دکھڑے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ بندہ صحیح معنوں میں جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی دکھڑا اور غم نہیں ہوتا، اسے پھر اپنے رب سے تعلق ہی یاد رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نگاہ پوش آگے بڑھا، نماز جنازہ کی امامت کی، کیونکہ سب کو پتا تھا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس سے کبھی تہجد قضا نہ ہوا ہو۔ سب سمجھ گئے کہ بھائی وہی ہے، لیکن ہے اور کیا۔ نماز جنازہ کی امامت کی، امامت کر کے باہر سے نکلنے لگے لوگ۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ دیکھنے کے لیے مشغول ہو گئے ہیں۔ حضرت باقی باللہ کا مرید موجود ہے، وہ آگے بڑھا کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کہیں بھاگ نہ جائے، پوچھ تو لوں باقی کیا ہے اور فنا کیا ہے۔ قریب پڑے مرید پوچھنے لگے کہ جن حضرت کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے میں ان کا مرید ہوں، انہوں نے مجھے فرمایا تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی جب میری نماز جنازہ، میرا جنازہ نماز جنازہ کے لیے موجود ہو، جو امامت کرنے کے لیے آئے اس سے پوچھ لینا باقی کیا ہے اور فنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دوں، راز کو راضی رکھے گا؟ جی بتا دے، راز کو راضی رکھوں گا۔ آپ نے اپنے چہرے سے پردہ جو ہٹایا، وہی باقی باللہ جن کی نماز جنازہ ہو رہی ہے وہی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرے مرید اب سمجھا، وہ جو چارپائی پر موجود ہے وہ فنا ہے، جو تیری نظروں میں موجود ہے وہ باقی ہے۔ اس لیے آپ کا نام ہی باقی باللہ ہے، اسی اسم کی وجہ سے۔ دوستان معظم، بخشش اللہ کو بڑی پسند ہے، بولو بخشش اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ معافی مانگتے رہیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دن میں ہر لمحے، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھیں، چلتے ہوئے استغفار پڑھیں، دل سے استغفار پڑھیں، توبہ کریں۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ بندے کا مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور مانگنے، کوٹھیاں مانگے، کاریں مانگے، بچے مانگے، بیت اللہ کا طواف مانگے، مدینہ کی زیارت مانگے، ساری اچھی باتیں ہیں، یہ سب پسند ہے، لیکن سب سے بڑھ کے جو پسند ہے میرے اللہ کو وہ یہ ہے، کوئی بندہ جو ہی پھیلائے نا اور یوں کہے یا اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہ فرماتا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کوشش کریں اپنی اولادوں کو بھی یہ تربیت کریں، خود بھی ہر دسترخوان پر بخشش کی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی اپنے بزرگوں کی۔ وہ دسترخوان بیکار ہے جس دسترخوان پر نہ اپنے لیے بخشش کی دعا ہو
نہ اپنے والدین کے لیے مخصوص کی دعا. یاد رکھیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا فرشتے آپ کے گھر آتے جاتے رہیں, اس پر سبحان اللہ بولے تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے گھروں میں آتے جاتے رہیں اور رحمتوں کی کتاریں لگی رہیں, تو اس بات کو ہم کر لیں, خود بھی گناہوں کی معافی مانگیں, ہاتھ دسترخوان پر اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں, فرشتے اس گھر میں آتے جاتے رہیں, فرشتے اس گھر میں آتے جاتے رہیں. افسوس کہ ایسے وقت سے ہمارا تعلق جڑا, لوگ کہتے ہیں مرنے والا مر گیا, اب اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. استغفر اللہ, الیاذ باللہ. اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں, اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولیں, اپنے اساتذہ کو نہ بھولیں, اپنے شیخ کو اپنے پیر کو نہ بھولیں, اور جب وہاں تک پہنچ جائیں پھر آل بیت محمد کو کبھی نہیں بھولنا, وہاں پہنچ جائیں تو صحابہ محمد کو کبھی نہیں بھولنا, وہاں پہنچ جائیں تو رسول عربی کو کبھی نہیں بھولنا, وہاں پہنچ جائیں تو 1.25 لاکھ نبیوں کو کبھی نہیں بھولنا. یہ آپ مانگتے رہیں گے ان کے لیے, ان کی برکت سے اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے. اللہ کرم کی بارشیں نازل فرمائے, رحمتیں فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے. ایک اچھا خوبصورت انتہائی محبت بھرا اعلان ہے, تو محبت والے لوگ اعلان بھی محبت والا کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ غلام مصطفیٰ صاحب میرے عزیز ہیں, میرے انتہائی محبوب بھائی ہیں. ان کے گھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے کل ہفتے والے دن. میں نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے, اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 10 سے 10:30 یا 11:15 تک میں وہاں حاضری بھی دوں گا, اور جو اللہ کو منظور ہوا بیان بھی کروں گا. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس عزت والے پروگرام میں شریک ہوں, انشاءاللہ مزہ آئے گا. پھر ایک دفعہ بتا دوں, یہ بیلا ہے, بیلا اپنا بیلا, اس میں ہمارے ایک محبوب بھائی ہیں غلام مصطفیٰ صاحب, ان کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے بڑی شاندار محفل ہے, اور اس میں راولپنڈی سے کوئی خصوصی مہمان بیان کے لیے آ رہے ہیں, میری بھی حاضری ہوگی. سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ 9:30 تک وہاں چلے جائیں. اللہ سے مجھ کی توفیق عطا